بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اصطلاحات حصہ 2۔ اصطلاحات کی تعریف پچھلے سبق میں گزر چکی ہے، اور کچھ اصطلاحات بھی گزر چکی ہیں، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق وہ پچھلے ہی سبق کا حصہ ہے، تو آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور اصطلاحات کے عنوان کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں واحد، تثنیہ، جمع۔ ان 3 الفاظ کے اندر ایک لفظ آپ کے لیے نیا ہوگا، وہ ہے تثنیہ۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اردو زبان کے اندر 2 ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، واحد، جمع، یعنی ایک چیز کو واحد کہا جاتا ہے اور ایک سے زائد چیز کو اردو زبان کے اندر جمع کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کا خاصہ ہے کہ عربی زبان کے اندر واحد اور جمع کے درمیان بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے، جس سے 2 چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ یعنی عربی زبان کے اندر واحد ایک چیز کو کہا جائے گا، اور جمع وہ 2 سے زائد چیزوں کو کہا جائے گا، اور 2 چیزوں کو تثنیہ بولا جائے گا۔ تثنیہ ثانی سے ہے، جس کو اردو زبان میں دگنا آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، دوہرا کر دینا، دگنا کر دینا، یعنی ایک کو دوہرا کر دینا تو 2 بن جائے گا۔ تو آئیے ذرا تعریفات دیکھیے اور ساتھ مثال سے بات سمجھیے۔ واحد ایسا لفظ جس سے ایک چیز سمجھی جائے، یعنی ایسا لفظ بولا جائے جس سے سننے والے کو یہ علم ہو جائے کہ ایک چیز بولی گئی، ایک چیز مراد لی گئی۔ مثال کے طور پہ عربی زبان میں کتابن کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کتاب۔ ظاہری سی بات ہے کہ کتابن ایک کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور تثنیہ دیکھیے، ایسا لفظ جس سے 2 چیزیں سمجھی جائیں، یعنی ایسا لفظ بولا جائے کہ سننے والے کو اسی لفظ سے علم ہو جائے کہ یہ 2 چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جملے کے اندر 2 کا لفظ مذکور نہیں ہوگا، لیکن وہ صیغہ اور وہ لفظ ہی ایسا بولا جائے گا عربی قواعد کے مطابق کہ اس سے خود ہی سننے والے کو علم ہو جائے گا کہ 2 چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا کتابانی، 2 کتابیں۔ اب کتابانی کے اندر آپ کو 2 کا لفظ کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ الف اور نون سے 2 کا معنی ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ سبق انشاءاللہ ہم آگے کہیں چل کے پڑھیں گے کہ تثنیہ کیسے بنتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تیسرا لفظ ہے جمع۔ ایسا لفظ جس سے 2 سے زائد چیزیں سمجھی جائیں، یعنی ایسا لفظ بولا جائے جس سے 2 سے زائد چیزیں سننے والے کے علم میں آئیں اور سننے والے کو پتہ چلے کہ اس لفظ سے 2 سے زائد چیزیں مراد ہیں۔ مثلا کتبن۔ اب کتبن یہ عربی زبان کے اندر کتابن کی جمع ہے، اور جب یہ بولا جاتا ہے تو سننے والے کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ کتابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی 2 سے زائد کتابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع کی مکمل اور مفصل بحث انشاءاللہ وہ اسم کی مباحث کے اندر آئے گی، تو یہاں مختصراً بس ان کی تعریفات سمجھ لیجئے کہ واحد عربی زبان میں ایک چیز کو کہا جاتا ہے، تثنیہ 2 چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور جمع 2 سے زائد چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اپنی اسکرین پہ اس وقت بھی آپ 3 لفظ دیکھ رہے ہیں، حاضر، غائب، متکلم۔ حاضر کی تعریف لکھی ہے جس سے بات ہو رہی ہو۔ یہاں پہ بھی سمجھ لیجئے، جب بھی انسان بات کرتا ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ یا تو خود بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے متعلق بتا رہا ہوتا ہے، یا مخاطب جو سامنے مجلس میں حاضر ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، اور تیسری صورت ہے کہ وہ انسان موجود نہیں ہے، مجلس میں حاضر نہیں ہے، اس کے بارے میں یعنی غائب کے بارے میں بات ہو۔ تو انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جب اس کے متعلق بات کی جائے۔ تو یہاں اس وقت جو ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہی 3 حالتیں مراد ہیں اور انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، پڑھتے ہیں جو اسکرین پہ لکھا ہوا ہے۔ حاضر
جس سے بات ہو رہی ہے، مثلا آپ کا نام کیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کلر چینج کر کے اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ یہ حاضر پر دلالت کرتا ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے وہ مجلس میں موجود ہے۔ دوسرا دیکھیے غائب، جس کے متعلق بات ہو رہی ہو، یعنی وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، وہ مخاطب نہیں ہے لیکن اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، مثلا علی کہاں ہے۔ اب علی وہ اس وقت بات کرنے والے کا مخاطب نہیں ہے، تو اس لیے اس کو غائب کے صیغے کے اندر رکھا گیا۔ تیسرا ہے متکلم۔ متکلم عربی زبان میں بات کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اس صیغہ سے یا اس لفظ سے مراد خود بات کرنے والا ہوتا ہے۔ مثلا ہم جا رہے ہیں، اب ہم کا لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے جو یہ بات کر رہا ہے، تو متکلم خود بات کرنے والا۔ امید ہے یہ 3 اصطلاحات بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ ساری اصطلاحات، ان کی تفصیل مثالیں اگلے اسباق میں انشاءاللہ آئیں گی۔ یہاں آپ اس کی تعریفات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں تاکہ آگے سبق کے اندر آپ کو آسانی ہو۔ کچھ اور اصطلاحات اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حروف علت، الف، واو اور یا حروف علت ہیں، یعنی جب بھی کوئی لفظ بولا جائے اگر اس کے اندر الف، واو اور یا آ جائے تو ہم اس حرف کو حرف علت کہیں گے۔ مثال دیکھیے رما، اب رما کے اندر آپ تیسرا حرف دیکھ رہے ہیں یا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ یا حرف علت ہے۔ اب حرف علت اور آگے آنے والے حرف صحیح، ان کے درمیان فرق کیا ہے اور کہاں اس کا فرق معلوم ہوتا ہے اور کیا فوائد حاصل ہوں گے، یہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں بحث آئے گی۔ آگے دیکھیے حروف صحیحہ۔ حروف علت کے سوا تمام حروف صحیحہ ہیں، یعنی الف، واو اور یا کے علاوہ جتنے حروف ہیں، الف کو چھوڑ کے با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال اور جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف صحیحہ کہلاتے ہیں۔ مثلا نصارہ، عربی زبان میں کہا جاتا ہے نصارہ، مدد کرنا۔ اب نون، صاد، را، ادھر اس لفظ کے اندر نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ تمام کے تمام حروف صحیحہ ہیں۔ یہاں حرف علت اور حرف صحیح کی آپ تعریف یاد کر لیجئے، آگے مباحث کے اندر اور اسباق کے اندر انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو معلوم ہوگا اور اس کا فائدہ وہاں پہ ظاہر ہوگا۔ اگلے 2 لفظ ہیں، بڑے معروف اور مشہور ہیں، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مذکر نر کو کہتے ہیں حامد، حسن، اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں علینا، عنبر۔ مذکر اور مؤنث نر اور مادہ کے علاوہ بھی کچھ حروف ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو مذکر اور مؤنث بغیر نر اور مادہ کے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مفصل مباحث ہیں جو انشاءاللہ اسم کی بحث کے اندر ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں آج کے سبق میں جو آپ کے سامنے اصطلاحی الفاظ بیان ہوئے ہیں، بس اس کے بارے میں آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے تاکہ آئندہ جب ان کی تفصیلات آئیں تو ہمیں ان سے مناسبت بھی ہو اور کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں علم بھی ہو، اور جہاں ان کی بات کی جائے اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً، وہاں ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے اور اگلے سبق کا انتظار کیجئے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔